کو مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا. دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک لے جایا گیا. تیسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اور چوتھا حصہ سدرۃ المنتہا سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سے ملاقات کے لیے آگے تشریف لے گئے. اس سفر کے 4 حصے ہیں، لیکن میں اس میں سے صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو واقعہ معراج پیش آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل میں نے یہ سفر تو کر دیا ہے، لیکن واپسی پر جب میں جاؤں گا لوگوں کو یہ بات بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ لوگوں کو یہ بات بتائیں. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل میرے اس واقعے کی تصدیق کون کرے گا؟ اس لیے کہ رات کا مختصر سا حصہ ہے، اور اتنی رات کے حصے میں مسجد اقصیٰ بھی گیا، آسمانوں پر گیا، اللہ سے ملاقات ہوگی، واپس آ گیا، اس بات کی تصدیق کون کرے گا؟ جبریل امین نے کہا، اے اللہ کے نبی کوئی اور کرے یا نہ کرے، تیرا یار ابو بکر صدیق کرے گا. صبح کو اٹھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین سے کہا کہ بھائی قریش، میں آج رات اللہ نے مجھے سفر کرایا، میں مسجد اقصیٰ سے گیا، مسجد اقصیٰ تک گیا، وہاں آسمانوں پر گیا، اللہ سے ملاقات ہوئی، واپس آ گیا. تو قریش سن کر کے ہنس پڑے، بھائی دیکھو یہ عقل میں آنے والی کوئی بات ہے، اتنی رات میں کون سفر کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے عقل میں بھی نہیں آتا. لیکن سائنس اس بات کا تجربہ کر چکی ہے. وہ ایسے کہ دیکھو کوئی آدمی اگی سے لاہور تک پیدل سفر کرے تو آپ بتاؤ ایک دن میں وہ پہنچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن اگر وہ گاڑی میں سفر کرے تو پہنچ سکتا ہے. اسی طرح وہی سفر اگر جہاز میں کرے تو وہ پونے گھنٹے میں پہنچ جائے گا. جیسے حرکت ہوگی ایسے ہی اس کے اعتبار ہوگا. تو ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے وہ ایک جہاز بناتا ہے، جو جہاز 1 گھنٹے میں یہاں سے لاہور کراچی پہنچاتا ہے. تو وہ بنانے والے دینے والی ذات کیا وہ اپنے نبی کو ایک ہی رات کے کچھ حصے میں آسمانوں تک نہیں لے جا سکتا؟ کیوں نہیں لے جا سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق کے پاس قریش آ گئے. انہیں پتا تھا کہ آج ابو بکر صدیق تو یہ تو سچا آدمی ہے، ہر وقت حضور کی بات کی تصدیق کرتا ہے، آج اس کا امتحان لیتے ہیں. آئے وہی سارے جمع ہو گئے، آ کر کہنے لگے ابو بکر آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ بتائیے کیا ہوا؟ کہا آپ کا جو یار ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ میں آج رات یہاں سے وہاں تک گیا، وہاں سے وہاں تک گیا، کہ آپ اس بات کو مانتے ہو؟ ابو بکر صدیق نے پہلے کہا کیا یہی بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا ہم قسم اٹھاتے یہی بات کہی ہے. ابو بکر صدیق نے کہا میں تو آپ کے منہ سے اس بات کی تحقیق نہیں، میں تو حضور کی بات کی تصدیق کرانا چاہتا تھا. جب تم نے کہہ دیا کہ حضور نے یہ بات کہی ہے، اللہ کی قسم ابو بکر یہ کیا اس سے آگے والی بات کو بھی مانتا ہے. کہا وہ کون سی بات ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہا وہ بات ہے کہ ادھر کوئی دل میں بات آتی ہے اللہ فوراً قرآن اتار کر کے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر اتارتے. پھر اسی واقعے کی تصدیق مشرکین نے سوچا کہ ہم ادھر ادھر کر دیں گے. ایسا ہوا کہ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے. یہ شاید آپ نے بھی تاریخ میں پڑھا ہو، اسکولوں میں پڑھا ہو. خطوط لکھے تھے، اسلام کی دعوت دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف ایک خط لکھا، اور اس خط کو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی شکل میں جبریل امین آیا کرتے تھے. حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دیا کہ آپ جاؤ اور جا کر کے انہیں ایک خط پہنچاؤ. اور کیسر روم جو تھا اس کا نام ہرقل تھا. اس وقت کا جو بادشاہ وہاں کا ہوتا تھا اس کو ہرقل کہا جاتا تھا. اس کے زیر سلطنت شام کا علاقہ بھی تھا. وہ اس وقت شام آیا ہوا تھا، تو وہاں پر حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط اس کو پہنچایا. انہی دنوں میں مکہ کے کچھ لوگ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں گئے تھے وہاں پر تجارت کی غرض سے. پہلے لوگ جاتے تھے دوسرے علاقوں میں تجارت کی غرض سے. تو اس نے بادشاہ کو پتہ چلا تھا یہاں سے مکہ سے کچھ لوگ آئے ہیں تجارت کی غرض سے، لہٰذا انہیں بلا کے لاؤ کہ میں ان سے تصدیق کروں کہ آیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا، کیا یہ آدمی ایسا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اس نے بلایا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ آئے، اور انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ ہم حضور علیہ السلام کے خلاف کوئی ایسی بات کریں گے، لیکن کوئی اور بات ان کی زبان سے نہیں نکلی، اس لیے کہ آقا کریم ہو
اور ان کی زبان کے خلاف کوئی بات کرے، اللہ کی قسم مسلمان کیا کافر کے بات پر بھی زبان پر اللہ غلط بات کو جاری نہیں کرتے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا جب میں یہ بات کہوں گا تو اس وقت یہ بادشاہ جو ہے نہیں مانے گا. اس نے کہا اصل میں وہ ایک بات کرتا ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. کہا کون سی بات کرتا ہے؟ کہا وہ کہتا ہے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا، پھر واپس آ گیا، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی. یہ عقل اس کو نہیں مانتا. اس نے سمجھا کہ بادشاہ جو ہے اس بات کو سن کر کے یہ کہے گا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ. تو اس وقت جب اس نے یہ بات کہی، بادشاہ کے پاس عیسائی کا ایک پادری موجود تھا. اس نے کہا اس واقعے کی میں تصدیق کرتا ہوں اس رات کی. وہ بادشاہ کہنے لگا تجھے کیا پتا ہے تو اس واقعے کی تصدیق کرتا ہے؟ کہا جس رات کا یہ کہہ رہے ہیں میری ڈیوٹی تھی بیت المقدس مسجد اقصی کے دروازے بند کرنے کی خدمت کی. اسی رات ایسا ہوا کہ میں جب مسجد سے نکل رہا تھا میں نے سارے دروازے بند کیے. ایک دروازہ اس کو میں بند کرنے لگا، وہ اتنا بھاری تھا جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا، وہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا. میں نے ادھر قریب میں جتنے ساتھی تھے ان کو بلایا کہ بھئی آ جاؤ ہمارے ساتھ یہ دروازہ بند کرو. کہا وہ بھی آ گئے، بڑا زور لگایا لیکن دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا. کہا ہم اسی کو اسی طرح کھول کے چھوڑ کے چلے گئے. دوسرے دن جب صبح آئے تو دیکھا کونے میں ایک پتھر تھا. اس پتھر کو کسی نے صاف کیا تھا، اس میں ایک سوراخ تھا، وہاں کسی نے جانور باندھا ہوا تھا. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس رات میں نے اپنے دوستوں سے کہا کوئی اللہ کا نبی آیا ہے اور آ کر کے اس نے اس پتھر میں سواری کو باندھا ہے، اس لیے کہ اس پتھر میں آج تک جس نے بھی سواری باندھی ہے وہ اللہ کا رسول ہی گزرا ہے. اس نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی. دوسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا تھا. دیکھو دنیا